اللہ تعالیٰ جب آپ کسی بندے پر خوش ہوتا ہے تو مال نہیں دیتا ہے، بعض اوقات عزت کے میدان سے نہیں گزارتا ہے، بعض اوقات اس کی زندگی لے لیتا ہے، بعض اوقات تکالیف سے گزارتا ہے، بعض اوقات کنویں میں گرا دیتا ہے، بعض اوقات اس کے سامنے اس کا بیٹا جو ہے وہ دریا کی نظر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے جسم میں بیماری کے کیڑے آ سکتے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے نا۔ بعض اوقات اس کا سر جو ہے وہ نیزے پہ اسوار کر دیا جاتا ہے، اللہ راضی، بہت راضی ہو گیا نا۔ تو اللہ کی رضا کو اپنے دنیا داری کی رضا میں سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں نا کہ اللہ راضی ہے، دیکھو کیسے راضی ہے، اس کے پاس کھانا ہی کوئی نہیں ہے، اور جس پر سب سے زیادہ راضی ہے اس پر سب سے زیادہ فاقے عطا فرمائے۔ اگر آپ یہ مان لو کہ فاقے عطا فرمائے جاتے ہیں تو پھر اپنے کھانے پر تھوڑا سا سوچتا ہونا مقام آیا کہ نہ آیا؟ یعنی کہ جس پر اللہ کہیں درود بھیج رہے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں سمیت، اکیلے بھی نہیں ہے، اور پھر اس کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ میرے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم درود بھیجتے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے ملائکہ جب فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں تم بھی محمد درود بھیجتے چلے جاؤ، حکم اللہ تعالیٰ کا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں زندگی تو ایک اجنبی آدمی دیکھتا ہے، پر کافر دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے محبوب یا پیغمبر فار دیٹ میٹر تو بازاروں میں سودا لینے خود جاتے ہیں، نوکر کا یہ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ اور یہی ساتھی ریلیٹیو تھے، ان کا یہ اعتراض تھا کہ آپ ہم میں سے ہیں پر ایسی بات ہم نے کبھی نہیں کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ عمل تو آپ کا وہی ہے جو ہم جیسا عمل ہے، لیکن یہ مرتبہ آپ کا ہم جیسے کیسے علاوہ ہو گیا؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے والدین زندہ ہوں، یتیم پیدا ہونے والے بچے کو یہ ایسی جرت تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ سارے ہی پورے خاندان کو مطلب پوچھ ڈال دیے، ساری کائنات کو ڈال سکتے ہیں، وہ تو حکم ہے۔ اب یہ تقرب الہی کی یہ منزل جس میں ابتلا بھی تقرب کی نشانی ہو سکتی ہے، یہ اس وقت کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اس وقت کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، ماننے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ گویا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ باتیں ہم نے کی ہوئی ہیں، دہرا رہے ہیں کہ اللہ جب راضی ہو جائے تو پھر آپ اس کے رضامندی کے اظہار کو اپنے پیمانے میں نہ ماپو۔ مطلب اللہ راضی ہو جائے کیا ہو جائے گا؟ پیسہ ہوگا، پیسہ شاید نہ ہوگا۔ اللہ راضی ہو جائے تو اس کی بڑی عزت ہوگی، عین ممکن ہے کہ وہ گمنامی میں اس کو گزارے۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو دیکھو بیچارہ دعا کرتا جا رہا ہے کہ مجھے ایک بیٹا عطا فرماؤ، عین ممکن ہے کہ بیٹی ہی عطا فرماتا جائے۔ اور اس آدمی نے دعا کی ہے، میرے سامنے دعا کی ہے، دعا منظور نہیں تو کیسے وہ اللہ والا ہو گیا؟ عین ممکن ہے اللہ والا ہو اور اس کا کوئی دعا نہ منظور ہوا ہو۔ آپ کو ایسا نہیں، کیونکہ تم نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے معلوم پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ماپ۔ یہ اور کہانی ہے ایک بات، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کا زندگی کا کوئی گمراہی، آپ سے بڑا وہ لوگ جو نہیں ہیں جہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی زندگی کی گمراہی ایسی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا ذرا مشکل ہو جائے، اور وہ معاف کرنے پر قادر ہے، کسی سے پوچھنا نہیں، سوائے ایک بات کے ہو سکتا ہے کہ کسی کی زبان سے حضور پاک کی شان میں کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہو، یہ معاف کرنا شاید مشکل ہو، باقی کوئی چیز معاف کرنا مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ عبادت